تعبیرات کی آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں۔ عالم اسلام کے عظیم شخصیت فضیلت الشیخ مفتی عبدالرحمن عابد حافظ اللہ، نعرہ تکبیر۔ اور سے دعا لگاؤ لوگوں سے یہ سنارے میں مدینہ سنا ان کے اٹھنا، نعرہ تکبیر۔ ٹوٹ کے رہے گا ہندوستان انشاءاللہ، ٹوٹ کے رہے گا، مر کے رہے گا مودی شیطان، اور دنیا میں چھا کے رہے گا پاکستان انشاءاللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ بلا شبہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، ان کے لیے جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں۔ عزیز بھائیو، قابل احترام بزرگوں، 12 ربیع الاول کا دن گزرا۔ مسلمانوں نے پوری دنیا میں خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں آمد پر خوشیاں منائیں۔ ساری دنیا کے مسلم حکمرانوں نے بھی، سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے بھی، خاندانوں اور افراد نے بھی، طلباء اور تاجروں نے بھی، دنیا کے ہر طبقے کے لوگوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے تذکرے سنے اور سنائے۔ جھنڈیاں بھی لگی، جھنڈے بھی لگے، چراغاں بھی ہوا، جلسے بھی ہوئے، سیمینار بھی ہوئے، جلوس بھی نکالے، بہت کچھ ہوا، مگر میرے محترم بھائیوں، پوری مسلمان امت نے یہ خوشی تو منائی، سیرت کے جلسے ہوئے، کیے کروائے، خطبے ہوئے، سنے سنائے، سارا کچھ ہوا، مگر
پوری امت نے پوری کوشش کی، اس کوشش کے ساتھ سب ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں سے کسی ایک عمل کو بھی اختیار نہ کیا جائے۔ میں اس کی دلائل دوں گا انشاءاللہ۔ نبی کی آمد پر خوشی ہے، جشن ہے، جلوس ہیں، سارا کچھ ہوا، لیکن مسلمانوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو جاننے اور اپنانے کی پوری کوشش کی کہ اس میں سے کچھ نہ جانا جائے اور نہ اپنایا جائے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھ لیں، بس 2-3 مثالیں موٹی موٹی آپ کو دوں گا۔ اسلام اللہ رب العالمین کا دین ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیوں کا دین ہے۔ خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دین مکمل ہو گیا۔ اس سے پہلے یہ اسلام مکمل نہیں تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی تک اللہ کا دین اسلام مکمل نہیں تھا۔ ہر نبی اور ہر نبی کی امت بس اتنے دین کی مکلف تھی جتنا دین ان کی زندگیوں میں رب نے نازل کر دیا تھا۔ اس پر عمل کرنے سے ان کے لیے کامیابی کی گارنٹی تھی۔ مکمل نہیں تھا وہ، مکمل ہوا خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ دین اللہ کا، اور اللہ نے اس کے مکمل کرنے کا اعلان کر دیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مکمل اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا حق بھی ادا کر دیا اپنی زندگی میں۔ جب اسلام ایک مکمل دین ہے، مسلمانوں کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہیں اور اسلام اللہ کا مکمل دین ہے، اللہ کے نبی کی زندگی میں مکمل ہوا، تو پھر مسلمان دین اسلام کی بجائے کسی اور چیز کے محتاج، رب نے کسی اور دین کا، کسی اور نظام کا، کسی اور ملت کا مسلمانوں کو محتاج چھوڑا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی کو، کائنات کے امام کو، جو میری طرف رکھنا میرے بھائیوں، اللہ نفع بڑا دے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس دین پر عمل کرنے کا پابند بنا دیا۔ فرمایا اتبع ما انزل الیک من ربک، اے محمد خاتم النبیین رحمت للعالمین سید ولد آدم، اتبع ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا، آپ نے صرف اس کی اتباع کرنی ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یہ اہل کتاب، یہ یہود و نصارہ، ان کی خواہشات کی، ان کی مرضی کی پیروی نہیں کرنی، اپنی خواہش پر بھی نہیں چلنا، اپنی خواہش پر بھی نہیں چلنا۔
داؤد علیہ السلام کو پروردگار نے مخاطب کر کے کہا، قرآن میں لکھا ہے وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ اے اللہ کے نبی داؤد، اپنی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا۔ اگر تو آسمانوں والے رب کی وحی کو چھوڑ کر اپنی خواہش پر چلے گا، سیدھی راہ سے گمراہ ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کسی نبی کو بھی اپنی خواہش پر چلنے کی اجازت نہیں تھی۔ کس چیز کا حکم تھا؟ اللہ کے دین کی اتباع کا، اللہ کے دین کو اپنانے کا، اور اللہ کے کامل اور مکمل دین کو اللہ کے بندوں پر قائم اور نافذ کرنے کا، انسانوں کے فیصلے آسمانوں والے رب کے دین کے مطابق کرنے کا یہ حکم تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آسمانوں والے رب نے آپ پر نازل کیا، آپ وہ لوگوں پر نافذ اور قائم کرو، اس کے مطابق فیصلے کرو لوگوں کے۔ اور امام الانبیاء نے اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا اپنی پوری نبوی زندگی اللہ کی کتاب، اللہ کی وحی، رب کے دین کو نافذ کیا اور اس کے مطابق لوگوں کے فیصلے کیے۔ یہ اسوہ حسنہ ہے محمد رسول اللہ کا کہ نہیں؟ آج خاتم النبیین پر مکمل نازل ہونے والا دین دنیا میں موجود ہے یا ختم ہو گیا؟ موجود ہے؟ کیوں جی؟ موجود ہے، ختم نہیں ہوا، مسخ ہو گیا، مسخ بھی نہیں ہوا، رد و بدل ہو گیا، رد و بدل بھی نہیں ہوا۔ وہ اللہ کا دین، اللہ اس دین کا محافظ، قیامت تک اس میں کوئی رد و بدل کرنے والا پیدا نہیں ہوگا، نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ وہ اللہ کا محفوظ دین، ناراض نہیں ہونا۔ یہ نبی کی آمد پر خوشیاں، جلسے، جشن، عید، چراغاں، جھنڈیاں، جلسے، سیمینار کرنے والوں نے کیا اپنے اپنے ملکوں میں، اپنی اپنی زمینوں پر، اپنے اپنے علاقوں میں بسنے والے اللہ کے بندوں پر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے اللہ کے دین کو، جس کو اللہ کے نبی نے نافذ کیا، جس کے پابند محمد رسول اللہ تھے، کیا مسلمانوں نے نافذ کر دیا؟ 57 کے لگ بھگ اللہ کی زمین پر مسلمان حکومتیں موجود ہیں۔ ہندو، یہودی، عیسائی، کمیونسٹ حکومتوں کی بات نہیں کر رہا، مسلمان حکومتوں کی، عاشقان رسول، غلامان مصطفیٰ، نبی کی آمد پر سیمینار، جلسے، جلوسوں کی قیادتیں چراغاں کرنے والے۔ اللہ کی قسم کسی ایک ملک کا نام بتاؤ جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو، اللہ کے نبی کے دین کو اپنی عدالتوں میں قائم اور نافذ کر دیا ہو۔ ایک ملک کا نام بتا سکتے ہو؟ کہیں نہیں ہے، کہیں نہیں، ایک ملک نہیں۔ سعودی عرب کا نام لے رہے ہیں، سعودیہ میں اللہ کا کچھ نہ کچھ دین نافذ ہے، لیکن سود وہاں سعودیہ کی ہر بینک کے اندر سود چل رہا ہے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، سود اللہ کے رسول کے خلاف جنگ چل رہے۔ ایک زمین پر اللہ کی زمین پر ایک مسلمانوں کا ملک جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنا کر، اپنا نہیں، آسمان والے رب کا نظام دین نافذ کیا ہو مسلمانوں پر۔ ایک ملک بتاؤ، نہیں ملے گا آپ کو دنیا میں، جاؤ ڈھونڈ لو، دعوے سے کہہ رہا ہوں۔
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مثال دینے لگا، غور کرنا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور میرے بھائیوں اعلان کیا مدینہ طیبہ میں کھڑے ہو کر، اور کائنات کے لوگوں سنو، آج کے بعد سود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے دفع، سود ختم۔ سب سے پہلے جس سود کے خاتمے کا میں اللہ کا آخری نبی محمد اعلان کر رہا ہوں وہ میرے چچا عباس کا سود ہے، سارا ختم۔ جن سے لینا تھا کسی سے ایک ڈیڑھی پیسہ سود کا آج کے بعد نہیں لیں گے، جن کا دینا ہے کسی کو سود نہیں دیں گے، ختم ہو گیا۔ میرے قدموں تلے دفع کیا اعلان امام الانبیاء نے؟ صرف اعلان کیا اور صرف اعلان کیا۔ ابھی بتا رہے تھے ابوبکر بھائی آپ کو کہ 10,000 کا لشکر آیا مدینے میں، مسلمانوں کو اسلام کو صفحہ اصلی سے مٹانے کے لیے 10,000 کا لشکر آیا تھا، اور اندر سے یہودیوں نے معاہدہ توڑ دیا تھا، بنو قریظہ کے یہودیوں نے 800 کے لگ بھگ وہ یہودی جنگجو تھے جو اندر سے مسلمانوں پر حملہ ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ 10,000 کا لشکر پائے، 800 یہودی اندر سے حملہ کرنے کے لیے تیار تھے، اور مسلمانوں کی تعداد کتنی؟ 900 کے قریب۔ کتنی؟ 900 کے قریب صرف مسلمان لڑنے والے ہیں۔ سخت سردی ہے، کھانے کے لیے کئی دن روٹی کا ایک لقمہ بھی میسر نہیں ہے۔ چٹان خندق کھودتے ہوئے نہیں ٹوٹ رہی۔ امام الانبیاء کے پاس آئے صحابہ، اللہ کے نبی سردی بڑی شدید ہے، کئی دنوں سے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، چٹان نہیں ٹوٹ رہی۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال اٹھایا، اللہ اکبر کہہ کر اس چٹان پر کدال مارا، اس کا ایک حصہ ٹوٹ گیا۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ جب آپ کدال چلا رہے تھے، پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قمیض اوپر اٹھا، جابر رضی اللہ عنہ نے دیکھا پیارے پیغمبر کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے میرے بھائیو، اللہ کے نبی کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے۔ دیپال پر والوں، یہ کوئی ڈرامہ ہو رہا تھا، کوئی ڈرامہ ہو رہا تھا، کوئی فلمی سین تھا۔ 10,000 دشمن باہر سے اندر سے بنو قریظہ کے یہودی، سخت سردی، 900 کے قریب مسلمانوں میں منافقین طرح طرح کے شوشے چھوڑ رہے ہو، اور مسلمانوں کی حالت یہ کہ پیٹوں پر پتھر بندھے ہوئے تھے۔ ترمذی میں حدیث ہے امام الانبیاء کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ اور میرے محترم بھائیوں، کس نبی کی سیرت، کس نبی کی آمد پر جشن، کس نبی کی آمد پر خوشیاں، کس نبی کے ساتھ عشق اور محبت کے دعوے پیدا کرنے والے کی قسم، اس نبی نے پیٹ پر پتھر باندھنا گوارا کر لیا۔ کسی یہودی سے، کسی مشرک سے سود پر 1 روپیہ قرضہ لینا گوارا نہیں کیا۔ اور آج نبی کا نام لینے والے اللہ کی قسم کشکول گلے میں لٹکائے ہوئے، چوریاں پھیلائی ہوئی، کبھی IMF کے دروازے پر، کبھی ورلڈ بینک کے دروازے پر، کبھی UNO کے دروازے پر، کبھی FATF کے 37 بدماشوں کی دہلیز پر، کبھی امریکہ شیطان کے دروازے پر۔ ہمارا ملک ڈیفالٹر ہونے لگا ہے، ہم بھوکے مرنے لگے ہیں، ہمیں ڈالروں کے چند ٹکڑے سود پر ہمارے کشکول میں، ہماری چوری میں ڈال دو۔ شرم نہیں آتی؟ ایسے 57 حکمرانوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک نام اپنی زبانوں پر لیتے ہوئے حیا نہیں؟ کس نبی کی امتی ہے؟ اس نبی کی سیرت کیا ہے؟ اس نبی کا اسوہ حسنہ کیا ہے؟
اس نے کہا بھوکے مر جائیں گے، سود پر 1 روپیہ قرضہ نہیں دیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں مثالیں اس بات کی دی ہیں، یہ 2 مثالیں اس بات کی دی ہیں کہ جشن تو منایا، چراغاں بھی کیا، اربوں روپے اللہ کی قسم خرچ کیے، لیکن ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بھی اسوہ حسنہ ہمارے اندر نظر نہیں آنا چاہیے۔ نبی کی سیرت اپنانے کے لیے نہیں ہے، سننے کے لیے ہے، سنانے کے لیے ہے، جلوس نکالنے کے لیے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ماننے کے لیے نہیں مانا حکومتوں نے۔ یہ 2 موٹی موٹی مثالیں ہیں آپ کے سامنے۔ ایک ملک بتا دو مسلمانوں کا جو قرضے نہیں لیتا، سود پر دیتا نہیں ہے، سود پر۔ اچھا جماعتوں کا حال دیکھو، پیپل پارٹی والوں نے بھی جشن منایا، نون لیگ والوں نے بھی جشن منایا۔ اللہ کی قسم یہ جو عمران خان کی جماعت ہے اس نے بھی جشن منایا کہ نہیں منایا؟ جلوسوں کی قیادتیں کی انہوں نے، اپنے دفاتر، اپنے مراکز، اپنی مسجدیں انہوں نے چراغاں کیا، انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا۔ لیکن انصاف سے اللہ کے لیے مجھے جواب دینا، کیا ان میں سے کسی نے اللہ کے نبی کی سیرت میں سے ایک چیز کو بھی اپنانے کی کوشش کی؟ ایک مثال میں دے دیتا ہوں، پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی قسم جھوٹ نہیں بولتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ کعبے کے رب کی قسم اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، امام الانبیاء غیبتیں نہیں کرتے تھے، اللہ کی قسم امام الانبیاء کسی پر بہتان نہیں باندھتے تھے، نہ جھوٹ بولتے تھے، نہ غیبتیں کرتے تھے، نہ بہتان باندھتے تھے۔ پیدا کرنے والے کی قسم ہے نہ گندی گالیاں نکالتے تھے۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ مجھے بتائیں، یہ نون لیگ والے، یہ تحریک انصاف والے، یہ پیپل پارٹی والے، یہ دوسری جماعتوں والے جنہوں نے اللہ کے نبی کے نام پر جشن منائے، کیا ان کی زبانوں سے دوسری جماعت پر بہتان باندھنا، ان کو گالی گلوچ کرنا، ان کی کمیوں کو اچھال کر پورے معاشرے کے اندر پھونکنا، کیا ان بدبختوں نے، نبی کا نام لینے والوں نے اپنی گندی پلیز زبانوں سے یہ گند ختم کر دیا؟ یہ گند ختم ہو گیا؟ نون لیگ والے پی ٹی آئی پر بھونکنا بند ہو گئے، پی ٹی آئی والے نون لیگ پر اور پیپل پارٹی پر بھونکنا بند ہو گئے، پیپل پارٹی والے دوسروں پر بھونکنا بند ہو گئے۔ شرم نہیں آتی ان بدبختوں کو مدینے والے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تذکرے کرتے ہوئے؟ بدبخت اس کی سیرت سے کوسوں دور ہے، اس کی سیرت کے ایک پہلو کو اپنانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ مجھے بتائیں کس نے عمل کیا، کس نے جھوٹ چھوڑا؟ دکاندار ہمارے معاشرے کے جھوٹ سے باز آ گئے، کیوں جی؟ گاہک جھوٹ بولنا بند ہو گئے، سیاست دانوں نے جھوٹ سے توبہ کر لی، حکمران تائب ہو گئے جھوٹ سے، استاد بھی جھوٹ بول رہا ہے، شاگرد بھی جھوٹ بول رہا ہے، تاجر بھی جھوٹ بول رہا ہے، ہر بندہ جھوٹ بول رہا ہے۔ جھوٹ ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے، اولاد ماں باپ سے بول رہی ہے، ماں باپ اولاد سے بول رہے ہیں۔ زندگیاں بیت گئی، 75 سال ہو گئے پاکستان میں جشن مناتے ہوئے۔ اللہ کے نبی کی سیرت کا ایک پہلو جو ہم مسلمانوں نے اپنایا ہو، مجھے ذرا بتائیں تو صحیح، اجاگر کر کے بتائیں کیا اپنایا مسلمانوں نے؟ ایک اور مثال دیتا ہوں،
بڑی دکھ والی مثال ہے اللہ کی قسم. اللہ اکبر. ذرا غور کرنا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے اور ہم مسلمان کہاں کھڑے ہیں, جائزہ لینا ہے آپ نے. ایک جنگ میں, بہت توجہ سے سنیے, نفع بڑھا دے گا اللہ کو. ایک جنگ میں ایک کافروں کی عورت مقتولہ دیکھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. عورت ہے, مسلمانوں کی نہیں, کافروں کی, قتل ہوئی پڑی ہے میدان جنگ میں. ناطق وہی سرور کونین تاجدار مدینہ, اللہ کی قسم صحابہ سے مخاطب ہوئے, کہا ماں کا ہادی تقتلا, یہ قتل نہیں ہونی چاہیے تھی عورت. صحابہ کو کہا خبردار آئندہ کسی کافر عورت کو قتل, کسی کافروں کے بچے کو قتل نہیں کرنا. کسی ایسے کافر کو جو اپنے گردوارے میں, اپنے مندر میں, اپنے گرجے میں, اپنے عبادت خانے میں بیٹھ کر نبی کے طریقے پر نہیں, اپنے جعلی باطل طریقے پر عبادت کر رہا ہو, کائنات کے امام نے کہا اس کافر کو بھی قتل نہیں کرنا. کسی کافر سے کیے ہوئے معاہدے کو نہیں توڑنا, کسی کافر سے خیانت, کسی کافر سے خیانت نہیں کرنی, کسی کافر کو دھوکہ نہیں دینا. اگر کوئی اسلام پر, مسلمانوں پر حملہ آور کافر جو بدماشی سے باز آنے کے لیے تیار نہیں تھا, وہ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو جائے, اس کافر کی لاش کی بے حرمتی بھی, اس کافر کی لاش کی بے حرمتی بھی نہیں کرنی. حکم ہے نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی کافر پر بھی زیادتی, اور کسی کافر, ایسا کافر, اللہ کی قسم, ایسا کافر جو اپنے ہاتھ سے, جو اپنی زبان سے, جو اپنے مال سے, جو اپنے کردار سے کسی بھی طرح پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کسی کارروائی میں شریک نہیں, اس کافر کو بھی قتل نہیں کرنا. میں کافروں کی بات سنا رہا ہوں. 70 مشرکین مکہ گرفتار تھے جنگ بدر کے موقع پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. توجہ کرنا میرے بھائیوں, 70 مشرکین مکہ گرفتار تھے. آپ چاہتے تو 13 سالوں کے ظلموں کا بدلہ گن گن کر ان سے لے سکتے تھے کہ نہیں؟ اگر آپ چاہتے تو ان کو زبردستی تلوار کے زور پہ کلمہ پڑھا سکتے تھے کہ نہیں؟ آپ کہتے پڑھو کلمہ ورنہ آئی تلوار اڑا دوں گا سر تمہارا. کوئی رکاوٹ تھی یہ کہنے میں؟ کسی کو زبردستی کلمہ پڑھایا؟ کسی سے اس کے 13 سالوں کے اسلام دشمنی, مسلمان دشمنی کا بدلہ لیا؟ اللہ کی قسم ان قیدیوں کو فرضی سا رسمی سا تھوڑا سا فدیہ لے کر کفر پر, شرک پر ان کو کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا, سودا چھوڑ دیا. وہ نبی محمد جو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, کعبے کے رب کی قسم کافروں کے لیے بھی آسمانوں والے رب نے رحمت بنا کے بھیجا. اس نبی کی سیرت یہ ہے وہ کافروں کو دھوکہ دینے کی اجازت ہے, اور ادھر ہم کس کو دھوکہ دیتے؟ مسلمانوں کو. آپ کی منڈی میں, مارکیٹ میں مسلمانوں کا ملک ہے, اسلام کے نام پر بنا ہے, ماشاءاللہ سارے عاشقان رسول ہیں, غلامان مصطفیٰ ہیں, اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو. مجھے دیانتداری سے بتانا, آپ مارکیٹ میں جائیں کوئی خالص چیز لینے کے لیے تو ہر جگہ سے ہر شے آسانی سے خالص مل جاتی ہے نا؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں ملتی. خالص دودھ مل جاتا ہے, پیسی ہوئی مرچیں خالص مل جاتی ہیں, کرنل باسمتی کے چاول ثابت وہ پورے خالص مل جاتے. کوئی ایک شے بتاؤ جو مسلمانوں کے ملک میں نبی کی جشن, سیرت, ولادت,
چڑیاں چرانا اربوں روپے خرچ کرنے والوں کے ملک میں ایک چیز خالص ملتی ہو مجھے بتاؤ. یہ تو ویسے میں سمجھتا ہوں یہ تو سارے عاشقان رسول ہیں, ملک غلامان مصطفیٰ کا ہے, ان کو نبی سے عشق ہی پڑا ہے. ان جیسا عاشق دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں. یہ جو ملاوٹیں ہوتی ہے نا, یہ بارڈر کے اس پار سے انڈین آرمی رات کو آتی ہے, ہر شہر میں ملاوٹ کر کے واپس چلی جاتی ہے. ایسے ہی ہے نا. اچھا پھر وہ امریکی آتے ہوں گے, وہ طیاروں پر بیٹھ کر, ڈرون طیاروں پر بیٹھ کر آتے ہوں گے, راتوں رات ہر شہر کے اندر ملاوٹ کر کے واپس امریکہ چلے جاتے ہیں. وہ یہودی آتے ہیں اسرائیل سے, وہ ملاوٹ کر کے ہر شہر میں چلے جاتے ہیں. کون کرتا ہے یہ؟ نبی نے اللہ کی قسم کافروں کے ساتھ دھوکہ کرنا, کافر کے ساتھ خیانت کرنا, کافر کو دکھ دینا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت نہیں دیتے. اور ہم عاشقان رسول ہو کر شرم آنی چاہیے مسلمانوں کو, اپنے مسلمانوں کے گلے کاٹتے, اپنے مسلمانوں کا خون چوستے, اپنے مسلمانوں کا مال اپنے لیے حلال سمجھتے دن رات. ناراض نہیں ہونا, مسلمانوں کا ملک ہے, ایسا ہی ہے. عاشقان رسول ہے, سارے ملک میں اربوں روپے لگائے محمد رسول اللہ کی آمد پر جشن منانے کے لیے. مجھے اللہ کے لیے بتائے پاکستان کا کوئی ایک ادارہ, ایک محکمہ, ایک افسر آپ اپنا حق لینے کے لیے اس کے پاس جائیں اور بغیر رشوت کے آپ کو حق مل جائے, مل جاتا ہے نا؟ مسلمان یاد نہیں ملتا. آپ کا ذاتی پلاٹ ہے, آپ کو باپ کی وراثت میں سے ملا ہے, آپ نے اپنی حلال کمائی میں سے خریدا ہے, آپ کے نام ہے, آپ اس کی فرد لینے کے لیے پٹواری کے پاس جائیں گے, آپ کو پٹواری بغیر رشوت کے فرد دے دے گا. یہ پٹواری تو ایک مثال ہے, آسان سی مثال میں نے دی ہے. ہر محکمے کا ہر فرد, اللہ کی قسم کیا ملک کا خزانہ, مجھے دیانتداری سے بتانا, کیا ملک کا خزانہ ان افسروں کو ان کی پوری سیلری خزانہ ملکی ادا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ کر رہا ہے. جو مراعات ان افسروں کے لیے طے ہے خزانے میں, خزانہ وہ ساری مراعات ان کو دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ خزانہ ان چند افسروں کا نہیں ہے, خزانہ پوری قوم کا ہے, پوری قوم کا حق ہے ان کی خزانے پر. وہ ان پر خرچ ہو رہا ہے, باقی عوام پر خرچ نہیں ہو رہا. کیوں خرچ ہو رہا ہے ان پر؟ اس لیے خرچ ہو رہا ہے کہ تمہیں ذمہ دار بنایا ہے اس علاقے کے, اس علاقے کے تمہارے محکمے کے جتنے تمہارے متحد لوگ آتے ہیں, جس بندے کا جو حق ہے اس کو اس کا حق بغیر دھکے کھانے کے, بغیر چکر لگانے کے, بغیر لائنوں میں لگنے کے, بغیر رشوت دینے کے, اس کا حق اس کی تحریر پر اس کو اس کے گھر میں ملنا چاہیے. اس لیے ملکی خزانہ تو پر صرف ہو رہا ہے, لیکن کسی کو اس کا حق اس کے گھر میں ملتا ہے. یہ جو رشوت خور طبقہ ہے, ان بدبختوں پلیتوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک نام لینے کا کیا حق ہے؟ کیا جشن منا رہے, کیا خوشی ہے؟ ان الو کے پٹھوں کو محمد رسول اللہ کی آمد کی کیا خوشی ہے؟ اللہ کے نبی نے ان کتوں کے لیے رشوت حرام کر دی. اللہ کے نبی نے ان کتوں کے لیے کرپشن, ملکی خزانے لوٹنا حلال کر دیا. نبی کے پاس تو خزانے آتے تھے, اٹھاؤ صحیح بخاری, سیرت سنتے ہیں نبی کی, سناتے ہیں نبی کی سیرت, شرم نہیں آتی پاک نام لیتے ہوئے؟ خزانے آئے, مسجد نبی میں ڈھیر لگ گیا. اللہ کی قسم اتنا ڈھیر کبھی اس سے پہلے زندگی میں, اللہ کے نبی کی زندگی میں اتنا بڑا خزانوں کا ڈھیر نہیں لگا تھا. بحران سے آئے تھے, کوئی جزیہ کے اموال تھے, کوئی اور اموال تھے, اتنا مال تھا.
اللہ کے نبی نے بانٹنا شروع کیا، کہا جس کو معاشرے میں جتنی ضرورت ہے اٹھا کر لے جاؤ اپنی ضرورت کے مطابق۔ تھوڑا سا اشارہ کر دیتا ہوں، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء کے چچا محترم، بدر سے پہلے مشرک تھے، کافر تھے، بدر میں گرفتار ہو گئے تھے، بدر میں یہ بھی گرفتار ہو گئے تھے۔ اللہ کے نبی کے پاس آیا تو مسلمان تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی امان کرنا میرے بھائیوں، اللہ کے نبی میں نے بدر میں اپنا فدیہ بھی دیا تھا، میرا فدیہ معاف نہیں کیا تھا، اللہ کے میں آپ کا چچا تھا، میں نے اپنا بھی دیا، میں نے عقیل کا فدیہ دے کے نہیں چھڑایا اس کو، اب مجھے بھی مال دے، اللہ نے آپ کو بڑا مال دیا ہے، آپ نے فرمایا چچا اٹھا لو۔ چچا نے کپڑا بچھایا بخاری کی حدیث ہے اور بھر لیا، اچھی طرح بھر کے اس کو اٹھانے لگے اپنے کندھوں پر، تو اٹھایا نہیں جا رہا، اٹھایا ہی نہیں جا رہا، مال ہے اللہ کی قسم، دولت ہے، اٹھائی نہیں جا، اتنی کھالی وہ بند کہ اٹھائی نہیں جا رہی۔ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں، اللہ کے نبی آپ اٹھوا دیں مجھے، آپ نے فرمایا میں نے نہیں اٹھوانی، کہا ان کو صحابہ کو حکم دو کوئی اٹھوا دے مجھے، آپ نے فرمایا ان کو بھی حکم نہیں دینا، خود اس طرح اٹھا سکتے ہیں، ولی رہا تھوڑا سا نکال دیا، تھوڑا سا دوبارہ باندھا، پھر بھی اٹھایا جا رہا ہے، پھر اللہ کے نبی سے درخواست کیا، آپ نے فرمایا نہیں مدد ہو رہی ہے، جتنا اٹھا سکتے ہیں اتنا لے گا، پھر نکال کر پھر اٹھا کے لے گا۔ اچھا بتانا یہ تھا، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، پیدا کرنے والے کی قسم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ایک درہم بھی موجود تھا نا، اس وقت تک اٹھ کر نہیں گیا، تب اٹھ کر گئے جب سارا خوشی ختم ہو گیا، سارے لوگوں میں بانٹ دیا، گھر ایک درہم بھی لے کر نہیں گئے، سارا مال اللہ کے بندوں پر اللہ کی قسم خرچ کر دیا، اپنے گھر میں بھوکے 2 مہینے امام الانبیاء محمد رسول اللہ کے گھر میں، کعبے کے رب کی قسم اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، چولہا جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی میرے بھائیوں، گزارا کس پر ہوتا تھا؟ پانی پر اور کھجوروں پر۔ 2 مہینے کعبے کے رب کی قسم، کائنات کے امام سید ولد آدم سرور کونین کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، آج اس نبی کا نام لیتے ہیں، سارا قوم کا خون پسینے کی کمائی ہڑپ کر کے پھر بھی ان کا پیٹ نہیں بھرتا، کہتے ہیں عاشقان رسول ہیں، ہم عشرہ سیرت بنانے کا اعلان کرتے ہیں، عشرہ سیرت سے کیا سیکھا انہوں نے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو جس کو انہوں نے عشرہ سیرت بنا کر اپنایا ہو، بتائیں مجھے، دور نہیں جاتا میرے بھائیوں دور نہیں جاتا، میں لمبی بات نہیں کروں گا، توجہ کرنا ذرا، چھوڑو حکمرانوں کو، چھوڑو سیاستدانوں کو، وہ کیا کر رہے ہیں، میں یہ بتا رہا تھا کہ محمد رسول اللہ کی سیرت یہ ہے کہ آپ نے کسی کافر کو بھی نقصان پہنچانے کی اجازت۔ اچھا ایک اور بڑی بات کرتا ہوں، ایک کافر ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، سکھ ہے، بدھ مت ہے، کمیونسٹ ہے، مسلمانوں کے ملک میں مسلمانوں کی حکومت کی اجازت سے رہ رہا ہے، عربی میں اس کو کہتے ہیں ذمی، ہماری معاشرے میں اس کو کہتے ہیں ذمی، عربی میں کہتے ہیں معاہد، کافر ہے، مسلمان حکومت سے اجازت لے کے مسلمانوں کے ملک میں رہ رہا ہے، غور کرنا، توجہ میری طرف رکھنا، کافر ہے، مسلمانوں کے ملک میں رہ رہا ہے، مسلمانوں کے ملک میں رہنے کا جزیہ ادا کر رہا ہے، مسلمان حکومت پر اس کے مال جان کی حفاظت فرض ہے، اس کو ذمی کہتے ہیں ہماری زبان میں، ذمیوں کے احکام ہے اسلام کے اندر، پیارے پیغمبر نے کہا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ، بڑی توجہ سے سننا میرے بھائیوں، پیارے پیغمبر نے کہا جس نے کسی معاہد کافر کو قتل کر دیا، کس کو قتل کیا؟ کسی کافر کو قتل کر دیا جو ذمی ہے، معاہد ہے، لم یرح رائحۃ الجنہ، وہ اہل حدیث ہو، وہ اہل سنت ہو، وہ عاشق رسول ہو، وہ غلام مصطفیٰ ہو، وہ صدقے باری قربان کے نعرے لگاتا ہو، وہ ساری رات
سیرت کے جلسے سیمینار سنتا ہو، ساری رات نبی کے نام پر باتیں پڑھتا ہو، پہلی صف کا 5 وقت کا نمازی ہو، الحاج ہو، روزے رکھتا ہو، زکاتیں دیتا ہو، لم یرہ رائحۃ الجنہ، جس نے ایسے کافر کو قتل کر دیا وہ جنت کی ہوا بھی نہیں پائے گا۔ جنت کی کیا کہہ رہا ہوں؟ جنت کی ہوا بھی نہیں پائے گا۔ صحیح بخاری کی دوسری حدیث میں لفظ ہے جنت کی ہوا، بندہ جنت سے 40 سال کی مسافت پر دور ہو وہاں بھی آتی ہے، یہ دفعہ دور اتنا دور ہو جائے گا کہ جنت کی ہوا بھی اس کو نہیں ملے گی۔ جرم کیا کیے؟ کافر کو قتل کیا ہے، کافر کو قتل کیا ہے، یہ جرم ہے اس کا۔ میرے بھائیوں، کافر کے ساتھ تو اسلام دشمنی اپنا زیادتی کرنے کی، خیانت کرنے کی، دھوکہ دینے کی، مال لوٹنے کی، اس کی بے حرمتی کرنے کی، کافر کے تو متعلق اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ناراض نہیں ہونا، ہم نے کیا کیا؟ ہر دوسرے چوتھے مہینے اٹھ کر پاکستان کی سڑکیں بلاک کر دیتے ہیں، شہروں کو بند کر دیتے ہیں۔ کبھی غور کیا آپ نے؟ کبھی سوچا اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو آج غور کر کے جانا؟ سڑکیں بلاک ہو گئی، شہر بند ہو گئے، جو مزدور روزانہ مزدوری کر کے جو مزدوری اس کو ملتی ہے اس سے لا کر اپنا چولہا جلاتا ہے، اس کی تو مزدوری پر جانا راستہ بند ہو گیا، اس کے بیوی بچے تو بھوکے تڑپ رہے ہیں۔ یہ مزدوروں پر ظلم، بیمار اللہ کی قسم ایمبولینسوں کے اندر تڑپ رہے ہوتے ہیں اور یہ راستہ بند ہے، ان کو ہسپتال جانے کی اجازت نہیں ہے، ہسپتال نہیں پہنچنے دیا جاتا، لوگ مسافر در بدر کی ٹھوکریں کھا کے ذلیل و خوار ہو رہے ہوتے ہیں، کوئی ان کا پرسانے حال۔ کسی کافر کو دکھ دینا وہ تو جائز نہیں، اور مسلمانوں کو اس طرح تنگ کرنا یہ محمد رسول اللہ کی سیرت ہے۔ اللہ کے نبی سے عشق محبت کا ولادت کی جشن پر خوشی کا یہی مطلب ہے کہ مسلمانوں کا جینا حرام کر دو، ان کے راستے بند کر دو، سڑکیں بلاک کر دو، مزدوروں کو مزدوری سے محروم کر دو، مریضوں کو علاج کا حق چھین لو ان سے، طلبا کو ان کی تعلیم سے محروم کر دو، اور اٹھاؤ ڈنڈے، اٹھاؤ کرنے اور کلمہ پڑھنے والوں کے کھوپڑیاں اڑا دو، مار مار کر ان کے جسم سیاہ کر دو ڈنڈے چلا چلا کے، اور کہو ہم عاشقان رسول ہیں۔ کیا محمد رسول اللہ کی یہی سیرت ہے؟ کیا اللہ کے نبی کی تعلیم ہے یہ؟ کیا رب کے قرآن کی تعلیم ہے یہ؟ رب کے قرآن کی کیا تعلیم ہے؟ سن لو میرے بھائیو، نبی کی کیا تعلیم ہے وہ بھی سن لو۔ اپنی بات نہیں کروں گا، انشاءاللہ ان کی بات کر کے جاؤں گا، کچی بات کرنے کا قائل نہیں ہوں۔ رب نے کہا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور مسلمانوں، میرے آخری نبی کے امتیوں، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، کسی قوم کی دشمنی، ایک قوم تمہاری دشمن ہے، رب کہتا ہے میں مانتا ہوں وہ تمہاری دشمن ہے، اس قوم کی دشمنی جو تمہارے ساتھ رکھے ہوئے ہے وہ تمہیں اس دشمن قوم کے ساتھ زیادتی اور نا انصافی پر نہ ابھارے۔ دشمن کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرنی، دشمن کے ساتھ بھی نا انصافی نہیں کرنی۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، یاد رکھو کائنات کا رب زیادتی کرنے والا حاجی ہو، نمازی ہو، علامہ ہو، زیادتی کرنے والوں سے رب محبت ہے۔ کسی کے ساتھ زیادتی کی گنجائش ہے، بے گناہ کافر سے بھی زیادتی کی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا کافر سے تو زیادتی نہیں، کافر اور مسلمان رب کے ہاں دونوں کا ایک درجہ ہے نہیں؟ اللہ کی قسم مسلمان کا کیا درجہ ہے یہ ذرا غور کرنا۔ دو حدیثیں سناتا ہوں، تفصیل میں نہیں ہوگا، بڑے دلائل ہیں میرے پاس۔
مسلمان کا درجہ کیا ہے رب کے ہاں؟ کلمہ پڑھنے والے کا خطبہ دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا، اور میرے محترم بھائیوں آپ نے کہا ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ اور کائنات کے لوگوں، محمد رسول اللہ کو نبی ماننے والوں، تمہارے خون، تمہارے اموال اور تمہاری عزتیں تمہارے اوپر ایسی ہی قابل احترام ہے جس طرح یہ حج اکبر کا دن قابل احترام ہے، جس طرح یہ ذوالحجہ کا محرم یہ حرمت والا مہینہ قابل احترام ہے، جس طرح یہ مکہ شہر قابل احترام ہے، اسی طرح مسلمان کا مال، اس کی عزت، اس کی جان دوسرے مسلمان کے لیے قابل احترام ہے۔ جو احترام مکے کا، کعبے کے رب کی قسم، وہی احترام کس کا؟ مسلمان کا، مسلمان کے مال کا، مسلمان کی جان کا، مسلمان کی عزت کا۔ صرف اتنا نہیں، مکہ جتنا نہیں، حج اکبر کے دن جتنا محترم نہیں، ذوالحجہ کے مہینے جتنا محترم نہیں۔ اٹھاؤ سنن ابن ماجہ میں ناطق وحی محمد رسول اللہ کا فرمان ہے میرے بھائیوں۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، بیت اللہ کا، امام الانبیاء بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں بیت اللہ سے مخاطب ہو کر؟ ما اطیب کے وما اطیب ریحو کے وما اعظم کے وما اعظم حرمت کے والذی نفس محمد بیدہ لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمت من۔ اے اللہ کے گھر بیت اللہ، تو کتنا پاکیزہ گھر ہے، تیری خوشبو کتنی پاکیزہ ہے، تو کتنی عظمتوں والا ہے، تیری حرمت کتنی عظمتوں والی ہے، لیکن مجھے محمد رسول اللہ کو قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایک کلمہ پڑھنے والا مومن، اس کی جان اور مال تجھ سے بھی زیادہ رب کے یہاں احترام اور عزت والا ہے۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، رب کی نظر میں بیت اللہ کی اتنی حرمت نہیں ہے جتنی مسلمان کے مال، جان اور عزت کی حرمت ہے۔ ایسے نہیں کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے نہیں کہا، بلکہ قرآن میں رب نے کہا، دیکھو نا ذرا غور کرنا میرے بھائیو، میں کتنے کو دلائل سناؤں آپ کو۔ اللہ نے کہا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو کسی مومن کو قصداً جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، پلاٹ کے جھگڑے میں قتل کر دیا، وراثت کے تقسیم کے جھگڑے میں بھائی کو قتل کر دیا، باپ تک کو قتل کر دیتے ہیں، اللہ کی قسم باپ کو بھی قتل کرنے والے موجود ہیں ہمارے معاشرے میں۔ قتل مسئلہ ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر گن اٹھاتے ہیں اور جھوٹ کر دیتے ہیں دوسرے کو۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو کسی کلمہ پڑھنے والے کو قصداً جان بوجھ کر قتل کرے گا، اللہ نے کہا فَجَزَاؤُهُ جَہَنَّمُ، اس کا بدلہ جہنم میں، خالداً فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والا ہوگا، وغضب اللہ علیہ، اللہ اس بندے پر ناراض ہو گیا، ولعنہ، اللہ نے اس بندے پر لعنتوں کے دروازے کھول دیے، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِیمًا، اور رب نے اس مسلمان کو قتل کرنے والے کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر دیا۔ کتنا سنگین معاملہ ہے مسلمان کی جان کا اسلام میں، غور کرنا۔ پیارے پیغمبر نے کہا، اللہ کی قسم مسلم شریف کی حدیث ہے، میں کچی بات سنانے کا قائل نہیں ہوں، پیارے پیغمبر نے کہا لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ۔ دیپال پر کے عاشقان رسول سنو، میں اللہ کا آخری نبی ناطق وحی آسمان والے رب کا پیغام پہنچا رہا ہوں، ساری دنیا فنا ہو جائے، ساری دنیا تباہ و برباد ہو جائے، یہ ہلکا معاملہ ہے اس بات سے کہ کسی بے گناہ مسلمان کا قتل ہو، کسی بے گناہ مسلمان کا، قسم ہے اللہ کی، ایک بے گناہ مسلمان کا قتل یہ ساری دنیا کی بربادی اس سے ہلکی ہے، اور یہ اس سے بھاری اور بڑا گناہ ہے۔
فرمانا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بھی حدیث ہے ترمذی میں، امام الانبیاء نے کہا لو ان اہل السماء والارض، اگر آسمانوں کی اور زمینوں کی ساری مخلوق اشتراکو فی قتل رجل مسلم، سارے آسمانوں زمینوں والے اکٹھے ہو کے ایک مسلمان کے قتل میں شریک ہو جائے، لا اکبہم اللہ فی النار، پروردگار آسمانوں زمینوں کی ساری مخلوق کو اوندا اون کر کے جہنم کے اندر پھینک دے گا. انہوں نے ایک مسلمان کی جان لی ہے. یہ ہفتہ ہو گیا، پورا ہفتہ ہو گیا، لاہور سے چل کر جو ہے نا یہ پنڈی تک جتنے علاقے یہ جی ٹی روڈ پر ہیں، کعبے کے رب کی قسم ہے سارے مسلمان پریشان ہیں، اذیت کے اندر مبتلا ہیں، بیمار الگ پریشان ہیں، مزدور الگ پریشان ہیں، سڑکیں بلا کے رستے روکے ہوئے ہیں، اور جو رستہ کھولنے کا کہتا ہے گولی مار کے اس کو قتل کیا جا رہا ہے. میں پوچھتا ہوں یہ کس نبی کی تعلیم ہے؟ یہ کس رب کا حکم ہے؟ یہ ائمہ اربعہ میں سے کس امام کا یہ طریقہ ہے؟ کس فقہ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے؟ پیدا کرنے والے کی قسم اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ خلفائے راشدین کی زندگیوں میں، نہ صحابہ کی زندگیوں میں، کعبہ کے رب کی قسم نہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ میں، نہ ان کی زندگی میں، نہ باقی ائمہ کی فقہوں میں کہیں یہ والا طریقہ احتجاج کا ہے ہی نہیں. احتجاج کرنا حق ہے، احتجاج کرنا حق ہے. کعبے کے رب کی قسم ہے اسلام احتجاج کو غلط قرار نہیں دیتا. اسلام احتجاج کا ہر بندے کو حق دیتا ہے، وہ حق تلفی پر، اپنے اوپر زیادتی پر احتجاج کرنے کا شریعت میں ہر بندہ حق رکھتا ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے فرانس کے حکمرانوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین آمیز خاکے بنا کر بڑی بڑی حکومتی دیواروں پر ان کو لٹکا دیا. بہت کبھی حرکت کی، اللہ کی قسم بہت بری حرکت کی. وہ واجب القتل ہے دنیا میں جو محمد رسول اللہ کی توہین کے مرتکب ہوتے ہیں، ان کو اللہ کی زمین پر زندہ چھوڑنے کا حق کعبے کے رب کی قسم نہیں. وہ توبہ بھی کر لیں تو قتل سے محفوظ نہیں ہو سکتے. یہ اسلام کا اصول ہے. محمد الرسول اللہ کی گستاخی کرنے والا دنیا میں توبہ بھی کر لے، پکی سچی قتل سے معافی نہیں ملے گی، قتل ہونا ہی ہونا ہے. باقی توبہ کا معاملہ رب کے ساتھ ہے، وہ معاف کرے یا نہ کرے، دنیا میں اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں حق ہے فلسطینیوں کو. لیکن میں پوچھتا ہوں یہ جی ٹی روڈ کے ارد گرد شہروں کے باسیوں نے کیا خاکے انہوں نے بنائے؟ ان کو کیوں تنگ کیا؟ یہ مریض جو مر گئے سڑکوں پر انہوں نے خاکے بنائے تھے، ان کو کیوں اسپتال نہیں جانے دیا؟ وہ مزدور جن کے گھروں میں بھوک ناچ رہی ہے کیا انہوں نے خاکے بنائے تھے؟ وہ مسافر جو در در زمین ہو رہے ٹھوکرے کھا رہے کیا انہوں نے خاکے بنائے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ وہ پولیس والے جو کہتے ہیں رستہ چھوڑ دو، ان کو گولیاں مار کے قتل کر دیا، کیا وہ مجرم تھے خاکے بنانے کے؟ یہ تعلیم کس کی ہے؟ یہ تو کعبے کے رب کی قسم مدینے والے امام کی سیرت ہی نہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں، ناراض نہیں ہونا، بات لمبی نہ ہو جائے. آپ مجھے اتنا سمجھا دیں، آپ سمجھدار ہیں ماشاءاللہ سارے. کیا خیال ہے اگر ہم سارے جتنے مسجد میں بیٹھے ہیں یہ اکٹھے ہو کر مینار پاکستان میں جا کر احتجاج کریں تو ہمارا احتجاج ساری دنیا میں ریکارڈ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اتنے کو لوگ چلے جائیں مینار پاکستان میں کھڑے ہو کر کسی عرب میں ہم احتجاج کریں، ریکارڈ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ چلو مینار پاکستان نہ جائیں، آپ ادھر کے کسی مشہور پارک میں کھڑے ہو کے احتجاج کریں، احتجاج ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ ریکارڈ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اچھا سڑک پر ہی احتجاج کرنا ہے تو سڑک کے کنارے پر احتجاج نہیں ہو سکتا؟ احتجاج کے لیے سڑک کو روکنے کا تو کیا ہے؟
کس نبی کی تعلیم ہے یہ؟ مسلمانوں کو دکھ دینا، تنگ کرنا، پریشان کرنا، قتل کرنا، مسلمانوں کی املاک کو نقصان پہنچانا، ملک کو تباہ کرنے کے منصوبوں میں شریک ہونا، ساری دنیا میں اسلام کو مذاق بنانا، کس نبی کی سیرت ہے؟ احتجاج کریں، ہم احتجاج کے مخالف نہیں، اللہ کی قسم حق ہے، ہر بندے کا حق ہے ان کتوں کے خلاف احتجاج کریں جو محمد رسول اللہ کے توہین علیہ حق بنا کر دنیا میں نشر کرتے، ہر مسلمان پر فرض ہے، حق ہے، لیکن اس حق کا یہ مطلب نہیں ہے ہم اپنے نبی کی سیرت کی دھجیاں اڑا دیں، ہم اپنے نبی کی تعلیمات کو اپنے قدموں تلے روند ڈالیں، ہم نبی کے فرامین کو مسح کر ڈالیں، نبی کے فرامین کو گٹروں میں بہا ڈالیں۔ کعبے کے رب کی قسم احتجاج کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ دعوت ابلیس کی ہے، یہ کسی دین کی، یہ کسی فقہ کی نہیں، یہ ابلیس کی دعوت ہے۔ مارو مسلمانوں کو، جلاؤ ان کی املاک کو، نقصان پہنچاؤ ملک کی املاک کو، جلاؤ، گھراؤ کرو، توڑ پھوڑ کرو، ہنگامے کرو، شہر بند کر دو، مزدوروں کو روٹی سے محروم کر دو، ان کے بچوں کو۔ کعبے کے رب کی قسم یہ شیطان ابلیس کا رستہ ہے، محمد رسول اللہ کے عاشقوں کا، امتیوں کا یہ رستہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کس نے مانا ہے نبی کی سیرت کو؟ حکمرانوں نے مانا ہے۔ مثال آپ نے 2 مثالیں دی ہیں، میں 50 مثالیں دے سکتا ہوں۔ سیاسی جماعتوں نے مانا، دینی جماعتوں نے مانا نبی کی سیرت کو، اپنایا نبی کی سیرت کو۔ نبی کے خلاف ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، گالیاں نکالی، پتھر مارے، لہو لہان کر دیا، پیدا کرنے والے کی قسم 13 سال ظلم و ستم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیے، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی اپنے اوپر روا ہونے والے ظلم کا کسی سے بدلہ اب کسی سے بدلہ لیا؟ بتاؤ، کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ اور ہمارے اوپر کوئی زیادتی کر کے جائے تو جائے گا، ہم ساری رات سو ہی نہیں سکتے، زیادتی کر کے جانے والے کے متعلق سوچتے رہیں گے، اس کو کیسے صبر سکھاؤں، کیسے اس کو نانی یاد کرواؤں، ہمیں تو رات کو نیند نہیں آتی، بلے پھرتے ہیں عاشقان رسول، سنتے ہیں نبی کی سیرتیں، کروڑوں اربوں روپے غریب ملک کے، غریب عوام کے چراغاں پر اجاڑ دیتے ہیں، اور محمد رسول اللہ کے ایک فرمان کو، ایک امر کو اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ یہ کن کا کردار ہے؟ ختم کرنے لگا ہوں بات۔ محمد رسول اللہ کی 2 حیثیتیں، بات ختم ہونے لگی ہے، سمجھ لینا۔ امام الانبیاء کی کتنی حیثیتیں ہیں؟ 2 حیثیتیں، بہت توجہ سے سننا ہے۔ ایک حیثیت ہے محمد بن عبداللہ کی اور احمد کی، محمد بن عبداللہ اور احمد کی حیثیت ہے۔ ایک حیثیت ہے رسول اللہ ہونے کی۔ ایک حیثیت کون سی ہے؟ رسول اللہ ہونے کی۔ پہلی حیثیت کون سی ہے؟ احمد ہونے کی، محمد بن عبداللہ ہونے کی۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، دنیا کا کوئی کافر اس کو احمد سے، محمد بن عبداللہ ہونے سے کوئی اختلاف نہیں، آپ کی ولادت سے کوئی اختلاف نہیں، آپ کے کمالات سے کوئی اختلاف نہیں، آپ کی صداقت و امانت سے، آپ کی دیانتداری سے، اللہ کی قسم آپ کی شجاعت و بہادری سے، آپ کی غمخواری سے، کعبے کے رب کی قسم آپ کے حسن و جمال سے، آپ کی عظمت سے، محمد بن عبداللہ کی عظمت سے، احمد کی عظمت سے، احمد اور محمد بن عبداللہ کے حسن و جمال سے، احمد اور محمد بن عبداللہ کی دیانت، امانت، صداقت، شجاعت سے پیدا کرنے والے کی قسم دنیا کے کسی کافر کو اختلاف وہ سارے ہی بیان کرتے ہیں، یہ چیزیں ہر کافر بیان کرتے ہیں۔ نہیں یقین آتا تو تھوڑا تھوڑا اشارہ کیے دیتا ہوں، آپ کو پتہ ہے میں تفصیل میں نہیں جا رہا، اشارہ کر رہا ہوں۔
صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کے جمع کیا سارے مکے والوں کو، عام خاص لوگوں کو. پیارے پیغمبر نے کہا میں تمہیں کہوں اس پہاڑی کے پیچھے ایک بڑا لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، کیا تم مانو گے؟ انہوں نے کہا بات جنرل نہ لے کر کدے گا، محمد 40 سال ہو گئے ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں، ہم نے 40 سالہ زندگی میں تیری زبان سے جھوٹ کا ایک لفظ آج تک نہیں سنا، تو جھوٹ نہیں بول رہی. مشرکین مکہ کعبے کے رب کی قسم ہے امانتیں کس کے پاس رکھتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ نے رسول ہونے کا اعلان کر دیا، پھر بھی امانتیں کس کے پاس رکھ رہے؟ دشمنی بھی ہے، امانتیں بھی کس کے پاس ہے؟ پتہ نا آپ کو، اللہ کے نبی جب ہجرت کے لیے نکلے تو علی رضی اللہ عنہ کو پیچھے کہا یہ امانتیں ہیں مشرکین مکہ کی، یہ امانتیں واپس کر دینا. امانتیں اللہ کے نبی کے پاس، فیصلے اللہ کے نبی سے. کعبے کے رب کی قسم مشرکین مکہ اپنے معاشرے کا سب سے عظیم، سب سے بہتر فرد کعبے کے رب کی قسم محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں. جب ہجرت کر کے پہنچے نا مدینے، ابھی مدینے نہیں پہنچے، قباء میں پلاؤ ڈالا ہوا ہے آپ نے، لوگ آ رہے ہیں استقبال کرنے کے لیے، آپ کا دیدار کرنے کے لیے. اس وقت کا یہودیوں کا سب سے بڑا عالم، دیپال پر والوں، اس وقت کا یہودیوں کا سب سے بڑا عالم، یہودیوں کے سب سے بڑے عالم کا بیٹا، یہودیوں کا سب سے بڑا معزز انسان، یہودیوں کے سب سے بڑے عزت والے انسان کا بیٹا، وہ بھی آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور دیکھنے کے لیے. جب اس کی پہلی نظر پڑی نا امام الانبیاء کے چہرے پر، اس کے الفاظ ہیں، کہنے لگا لیسا ھذا بوجہ کذاب، یہ چہرہ کسی جھوٹ بولنے والے انسان کا نہیں ہو سکتا. کیا نام تھا اس یہودیوں کے سب سے بڑے عالم کا؟ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. یہودی بھی اللہ کی قسم مانتے تھے اس سے سچا انسان دنیا میں کوئی نہیں، اس سے خوبصورت انسان دنیا میں کوئی نہیں. ایک کتاب ہے پاکستان میں چھپی ہوئی، میں نے دیکھی ہے، فیصل آباد سے چھپی ہے، اردو میں، نام ہے اس کا رسول عربی. رسول، آپ حیران ہوں گے اقبال پر مانو، اللہ کی قسم اس رسول عربی کتاب کا مؤلف ایک سکھ ہے. سکھ کیا کر رہے ہیں؟ سکھ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کی سیرت بیان کر رہے ہیں، لکھ رہا ہے. آپ اس سکھ کا نام چھوڑ دیں، وہ مؤلف کے نام والا برقع پھاڑ دے، کسی مسلمان کو دے کتاب، پیدا کرنے والے کی قسم ہے کوئی مانے گا نہیں یہ کسی کافر کی کتاب لکھی ہوئی ہے، کوئی نہیں مانے گا. وہ کہے گا کسی مسلمان مورخ کی، سیرتگار کی لکھی ہوئی ہے. لکھی کس نے؟ آپ کی تمام خوبیاں، تمام خصائل، آپ کی پیدائش، آپ کا خاندان، اللہ کی قسم ہر شے کی تعریف کی اس نے، سکھ نے. میں نے دیکھا، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا پر، میں نے کئی کلپ سنے، اللہ کی قسم اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، کئی کلپ سنے ہندو پنڈتوں کے، ہندو جوگیوں کے، ہندوؤں کے مذہبی بڑے بڑے رہنماؤں کے، اللہ کی قسم کلپ سنے، امام الانبیاء کی سیرت کو بیان کرتے ہیں، آپ کی عدل و انصاف کو بیان کرتے ہیں، آپ کی دیانتداری کو بیان کرتے ہیں، آپ کی شجاعت کو بیان کرتے ہیں. اگر آپ ان کی شکل نہ دیکھیں، تصویر بھی آتی ہے ان کے ساتھ، شکل نہ دیکھیں، پیدا کرنے والے کی قسم کوئی مان نہیں سکتا یہ ہندو پنڈت بول رہا ہے یا کوئی مسلمانوں کا علامہ بول رہا ہے. ہم بھی تو اس سے آگے نہ جاتے، وہ کالی زلفوں والا، بلیل کی زلفوں والا، وہ زحا کے چہرے والا، ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ، نبی کی سیرت بیان ہو گئی. وہ یہ سیرت تو اللہ کی قسم ہندو بھی بیان کرتا ہے، سکھ بھی بیان کرتا ہے، یہودی بھی مانتا ہے، مشرک مکہ بھی مانتے تھے. اختلاف کس چیز سے تھا؟ اختلاف تھا محمد رسول اللہ کی دوسری حیثیت سے. وہ سب کچھ مانتے تھے، عظیم بھی مانتے تھے، لیکن رسول اللہ نہیں مانتے تھے. وہ آپ کو پتہ ہے نا، صلح حدیبیہ کے موقع پر معاہدہ لکھا گیا، حضرت علی لکھنے والے تھے، شرطیں مشرکین مکہ کی مانی گئی، ان کے مطابق طے ہو گیا سارا کچھ. دستخط کرنے کا وقت تھا، لکھ دیا حضرت علی نے، ایک طرف محمد رسول اللہ، دوسری طرف سہیل بن عمر کا نام لکھ دیا جو مشرکین مکہ کا نمائندہ تھا. مذاکرات میں دستخط ہونے لگے،
سہیل نے کہا میں نے نہیں دستخط کرنے، شرطیں ان کے مطابق لکھی گئی، جو انہوں نے کہا تھا وہ منوائی گئی، دستخط کرنے سے انکار کر دیا، کیوں بھائی تمہاری شرطیں؟ کہتا ہے ادھر رسول اللہ لکھا ہوا ہے، اگر میں نے دستخط کر دیے تو ہم نے تو آپ کو رسول اللہ مان لیا، جھگڑا تو ہمارا ہے ہی رسول اللہ ہونے پر، آپ کے حسن و جمال پر تو جھگڑا ہے ہی نہیں، آپ کی صداقت و امانت پر تو جھگڑا ہے ہی نہیں، آپ کی دیانت و شجاعت پر تو کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں، آپ کے کمالات پر کوئی ہمیں اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف کس پر ہے؟ رسول ہونے پر۔ ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، یہ مٹاؤ گے تو دستخط ہوگے۔ رسول اللہ نے رسول اللہ کا لفظ مٹایا، پھر اس نے دستخط کیا۔ ناراض نہیں ہونا۔ جتنا کو یہودی عیسائی ہندو سکھ مانتے ہیں نا محمد رسول اللہ کو، کعبے کے رب کی قسم ہے مسلمان اس سے زیادہ کوئی نہیں مانتے، اس سے زیادہ نہیں مانتے۔ ان کو بھی محمد رسول اللہ کی عظمت سن لو، رسول اللہ سے ان کو بھی اختلاف ہے۔ انہوں نے آج تک محمد کو اللہ کا رسول ہونا اللہ کی قسم مانا ہی نہیں، پہچانا ہی نہیں، جانا ہی نہیں کہ رسول کیا ہوتا ہے۔ ایک طرف رسول کی بات ہو، دوسری طرف اپنی خواہش ہو، ہم رسول کی بات کو اڑا دیتے ہیں، اپنی خواہش کو چھوڑنے کے لیے تیار۔ ہم نے پہچانا یہ اللہ کا رسول ہے، میں کیسے مانوں؟ اس کو پتا ہے یہ رسول اللہ؟ اگر اس بدبخت کو پتا ہوتا تو اللہ کی قسم اپنی خواہش کو، اپنے باپ کے طریقے کو، اپنے مولوی پیر کے طریقے کو جو نبی کے طریقے سے ٹکراتا تھا کبھی آگے نہ رکھتا، ہر چیز کو چھوڑ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کر لیتا، پھر میں مانتا کہ اس کو پتا ہے یہ رسول اللہ ہے۔ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں رسول اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، انہوں نے رسول اللہ کو جاننا پہچاننا کیا۔ او میرے بھائیوں، اللہ کے لیے ختم ہو گئی میری بات، بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشیاں منائیں، چراغاں کریں، جھنڈیاں لگائیں، سیمینار کریں، جلسے کریں، جلوس نکالیں، نعرے لگائیں، تقریریں کریں، نعتیں پڑھیں، ہاں باری قربان صدقے جا کر نعرے لگا کر گلے اپنے پھاڑ لے، پیدا کرنے والے کی قسم ہے اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، جب تک محمد رسول اللہ کی سیرت کو اپناؤ گے نہیں، ان چیزوں کا ایک ذرے کے کروڑ میں حصے کے برابر آخرت میں کچھ نہیں ملنا، کچھ نہیں ملنا۔ یہ سارا کچھ بیان کرتے ہیں کافر، میں نے آپ کو اشارہ کیا، کافر بھی بیان کرتے ہیں یہ سارا کچھ، مانتے وہ بھی نہیں اور مانتے ہم بھی نہیں۔ ہم نے بھی صرف نبی کو برکت کے لیے، نام کو برکت کے لیے، محبت کے لیے، عشق کے نام کے لیے رکھا ہوا ہے۔ ہمارے پاس نبی سے محبت کا کوئی ثبوت اللہ کی قسم اللہ نے پیش کر کے دکھاؤ، کوئی ثبوت؟ یہ ثبوت ہے ہمارے پاس نبی کے عاشق ہے، ہم نبی سے ہمیں محبت ہے، ایک ثبوت ہو وہ تو میں کہتا ہوں اللہ بھلا کرے چائنا کا، اللہ بھلا کرے کس کا؟ چائنا کا۔ اس نے سستی سی لائٹیں بنا کر نا وافر ہمیں کنٹینروں کے کنٹینر دے دیے، ہم نے وہ لائٹیں چائنا کی خرید کر ماشاءاللہ پورے بازاروں کو، گھروں کو، عمارتوں کو سجا کر ہم نے ثبوت دے دیا ہم سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں، ورنہ ہمارے پاس تو کوئی ثبوت ہی نہیں تھا اگر چائنا نہ دیتا ہمارے پاس کیا ثبوت تھا؟ عشق اور رسول کے ساتھ محبت کے ثبوت کا کیا ثبوت تھا ہمارے پاس؟ یہ تو چائنا نے دیا ہمیں، شکریہ ادا کرو چائنا کا کہ تو ثبوت دے گیا ہمیں عاشق رسول ثابت کرنے کا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، امت مسلمہ کس راہ پر چل پڑی؟ نبی کو کیا تماشا بنا دیا لوگوں نے، نبی کی سیرت کو کھلواڑ بنایا ہوا ہے، اپنے مفادات، اللہ کی قسم نبی کی سیرت بیان کر کے اپنے مفاد کے چکر میں ہے، کسی کو نبی سے غرض نہیں، نبی کے دین سے غرض نہیں، نبی کی اسوہ حسنہ سے غرض نہیں، اپنے مفادات سے غرض ہے۔ نبی کا نام استعمال کر کے اپنے مفادات کے چکر میں ہر بندہ لگا ہوا ہے۔ یہ کر کے ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں، کامیاب ہو جائیں گے دھوکہ دینے میں کہ ہم سے بڑا عاشق رسول
کوئی نہیں ہے. لیکن کیا خیال ہے رب بھی دھوکے میں آ جائے گا نا ہمارے؟ رب کو دھوکہ دینے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے نا؟ ایسے اوپر سے کہتے ہیں نہیں، لیکن اندر یہی ہے دل میں کہ رب کو بھی دھوکہ دے لیں گے جو ساری دنیا کو دے رہے. رب کیا چیز ہے ہمارے سامنے؟ ہم چراغ ہی بڑے. میرے بھائیوں، اللہ کے لیے پتہ نہیں ملک الموت نے کب آ جانا ہے ہمارے پاس. ہم 10 20 30 سالوں کا جو ہے نا وہ بنا کر پروگرام بیٹھے ہوتے ہیں، یہ پروگرام بیٹھے ہوتے ہیں نا. ہمیں اللہ کی قسم نہیں پتا ہوتا کہ ایک سانس کے بعد اگلا سانس ہمیں آنا کہ نہیں آنا. یا ہوتا ہے بھروسہ اگلی سانس پر؟ کوئی یقین ہے؟ یہ رب کے ہاتھ میں ہے زندگی اور موت. پتہ نہیں کب ملک الموت نے میرے پاس اور آپ کے پاس آ جانا ہے. اگر آج ملک الموت آ جائے، آج آ جائے، کس منہ سے رب کے سامنے اور نبی کے سامنے پیش ہوں گے؟ کیا پیش کریں گے؟ اپنی چوری اٹھا کر دیکھو، اپنے گریبان میں جان کر دیکھو، پوچھو اپنے دل سے میرے پاس کیا ہے؟ اگر آج ملک الموت آ گیا تو میں کس منہ سے رب کے سامنے پیش ہونا ہے؟ کیا پیش کرنا ہے اپنی چوری میں نے کیا کیا ہے؟ نبی کے ساتھ میرا تعلق کیا ہے؟ صرف نام کا تعلق ہے؟ زبان کی حد تک تعلق ہے؟ کوئی نبی کا فرمان، کوئی نبی کی سیرت، کوئی نبی کی محبت میرے حد سے آگے بھی گئی ہے کبھی؟ نہیں میرے بھائیوں، اگر چاہتے ہیں میری اور آپ کی آخرت سمجھ جائے، پیدا کرنے والے کی قسم ہے کوئی راستہ نہیں ہے سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کے، اللہ کی نبی کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنے کے، پیارے پیغمبر کے طریقے سے اچھا طریقہ نہ کسی حکمران کا، نہ کسی سیاستدان کا، نہ کسی علامت الدہر کا، نہ کسی اور ہستی کا. کعبے کے رب کی قسم، خیر الہدی ہدی محمد. سیاست میں، معیشت میں، معاشرت میں، عبادت میں، عقیدے میں، ہیئر سٹائل میں، لباس میں، خاندانی تشکیل میں، فرد کی زندگی میں محمد رسول اللہ کے طریقے سے اچھا طریقہ کائنات میں کہیں سے ملے گا؟ جب ہمارا ایمان ہے تو پھر ہم نبی کے طریقوں کو چھوڑ کر ان نبی کے خاکے بنانے والے کتوں کے طریقوں کے پیچھے کیوں چلے ہوئے؟ نبی میں کیا نقص ہے؟ اور نبی میں کیا نقص ہے جو ہمیں نبی کا طریقہ اچھا نہیں لگتا، کافروں کا اچھا لگتا ہے؟ یار نبی کا دین اچھا نہیں لگتا، کافروں کا اچھا لگتا ہے. نبی کے دین میں نقص بتاؤ کیا ہے؟ نبی میں نقص کیا ہے بتاؤ؟ جو نبی سے اچھا ہے اس کو مان لے. بتاؤ کون اچھا ہے نبی سے؟ جب کوئی اچھا نہیں تو پھر جو سب سے اچھا ہے اس کے طریقوں کے کون اپنائیں؟ صرف نام کی حد تک دھوکہ کیوں دیتے پھرے؟ رب کو دھوکہ دینے کی کوششوں میں کیوں لگے ہوئے؟ تو میری گزارش ہے، میں منوا نہیں سکتا آپ کو، دعا کرتا ہوں یا اللہ ان سب کے دل نرم کر دے. یا اللہ میرے سارے بھائیوں کے سینے کھول دے. یا اللہ ہم سب کے دلوں کو اپنی اور اپنے نبی کی اطاعت کی طرف پھیر دے. یا اللہ ہمارے دل تیرے قبضے میں ہے. یا اللہ میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں، دے کچھ نہیں سکتا. منت کرتا ہوں آج عہد کرو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، آپ وقت ضائع کرنے نہیں آئے. قسم اللہ کی آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے. میں بھی آپ کا وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، نہ آپ اپنا وقت ضائع کرنے کے لیے آئے ہو. اگر جیسے آئے تھے ویسے ہی اٹھ کر چلے گئے، نبی کا ایک فرمان بھی اپنانے کا جذبہ میرے دل میں پیدا نہ ہوا اور میں نے اپنانے کے لیے تیار نہ ہوا تو میں نے اپنا وقت ضائع کیا. ہم سب نے ضائع کیا اور عقل مند اپنا وقت ضائع نہیں کرتا. میری گزارش ہے، منت ہے آپ سے، ہمارا یہ معاشرہ کب چکا ہے. ہم جو کچھ سنتے ہیں نا مسجد میں، دروازے سے نکلتے ہوئے جھولی جھاڑ کر مسجد کے اندر ہی خالی کھولی چلے جاتے ہیں. کہتے ہیں مولوی صاحب گلا مسجد ہی رہتی رکھو، یہ باہر نہیں چلتی. نہیں میرے بھائیوں، مسلمان کا شیوا نہیں ہے. انما قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. مومنوں کی بات یہ ہوتی ہے، اللہ کے نبی کی بات آ گئی سن لی، اطاعت کر لی، مان لی، بس. یہ نہیں مولوی صاحب دعا کرو، مان لیا بس.
کلمہ پڑھنے کا یہ مطلب ہے، اور رسول اللہ ماننے کا یہ مطلب ہے، اور رسول اللہ کو پہچاننے کا اللہ کی قسم یہ مطلب ہے۔ جو رشوت لیتا ہے، جو کرپشن کرتا ہے، جو ملاوٹ کرتا ہے، جو خیانت کرتا ہے، جو بہنوں کے حق مارتا ہے، جو لوگوں کے پلاٹوں پر ناجائز قبضہ کر کے جھوٹے مقدمے کر کے جیتتا ہے، میں پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس نے آج تک رسول اللہ کو نہیں پہچانا۔ جس نے پہچانا نہیں وہ رسول اللہ کو مانے گا کیا؟ مانے گا کیا؟ وہ پہچانے، مانے گا وہ جو پہچانتا ہے، جس کو پہچانے نہیں وہ مانے گا کیسے؟ انہوں نے پہچانے نہیں رسول اللہ کیا ہے، تو پھر ہم نے انشاءاللہ اللہ کے نبی کی سیرت کو عملہ بنانا ہے انشاءاللہ۔ آخری بات کر کے ختم کر دوں، آخری بات کر دوں کہ رہنے دوں؟ پیارے پیغمبر کی زندگی کی آخری لمحات ہیں، امام الانبیاء کی زندگی کے آخری لمحات ہیں۔ ہم نبی کے ماننے والے ہیں میرے بھائیوں، اللہ کے لیے غور کرنا ٹھنڈے دل سے۔ اللہ کے نبی کی زندگی کی آخری لمحات ہیں، شدید تکلیف ہے بہت پیارے پیغمبر کو، شدید تکلیف ہے۔ تکلیف کی شدت سے ناطق وہی بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہوش آیا، جب ہوش آیا نا ہماری ماں سے پوچھتے ہیں اصلی الناس ہو، لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہماری ماں کہتی ہیں لا ہم ینتظرونک، نہیں اللہ کے نبی لوگ تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر بے ہوش ہو گئے، تکلیف اتنی شدید ہے پھر بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد پھر ہوش آیا، پھر پوچھا اصلی الناس ہو، لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کہا نہیں وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ کعبے کے رب کی قسم ہے پھر بے ہوش ہو گئے۔ اتنی شدت ہے تکلیف کی۔ ہوش میں آنے کے بعد فکر کس چیز کی ہے؟ کس کی فکر ہے؟ کس کو فکر ہے؟ جس کی کوئی کمی کوتاہی، جس کے نامہ اعمال میں کوئی کمی کوتاہی، قسم اللہ کی جو سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹا کے کھلوائے گا، جس کے حکم پر جنت کا دروازہ کھلے گا، جو جنت میں مقام محمود پر فائل ہوگا، وہ نبی۔ اس کو اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بھی فکر کس کی ہے؟ دوائی کی نہیں، ہسپتال کی نہیں، کسی ڈاکٹر حکیم کو بلانے کی نہیں کہ تقریب میں کمی ہو جائے۔ فکر کس کی لگی ہوئی ہے؟ نماز کی۔ اور اٹھاؤ صحیح بخاری کی دوسری حدیث، افاقہ ہوا اللہ کے نبی کو ان دنوں میں تکلیف میں، آپ نے کہا مجھے مسجد میں لے جاؤ۔ ہماری ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کہتی ہیں ایک طرف سے عباس نے، ایک طرف سے حضرت علی نے سہارا دیا، اور نبی مکرم کو مسجد میں لے جا رہے ہیں۔ پیارے پیغمبر کے پاؤں زمین پر گھسٹتے جا رہے ہیں اور زمین پر لہنے پڑ رہی ہیں، زمین پر گھسٹتے جا رہے ہیں اور زمین پر لائنیں بن رہی ہیں۔ لائنیں کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی کے جسم مبارک میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ آپ خود اپنا پاؤں اٹھا کے آگے رکھ لیتے۔ کعبے کے رب کی قسم ہے اس حالت میں بھی باجماعت نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، اس حالت میں بھی باجماعت نماز پڑھنے کے لیے۔ اٹھاؤ صحیح بخاری، مسلمانوں کی قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب۔ امام بخاری نے اس حدیث پر مسئلہ بیان کیا ہے کہ بندہ کتنا کو بیمار ہو تو اس کو جماعت سے پیچھے رہنے کی چھٹی ہے۔ وہ یہ حدیث لا کر ثابت کر رہے ہیں اگر دو بندوں کے سہاروں سے پاؤں گھسیٹتے ہوئے بھی مسجد میں جا سکتا ہے نا، اس کو گھر میں نماز پڑھنے کی چھٹی نہیں ہے، اس کو مسجد میں جا کے پڑھنی ہے۔ نبی کا طریقہ یہ ہے، اسوہ حسنہ یہ ہے۔ میرے بھائیوں مجھے اور آپ کو بھی کبھی فکر ہوئی نماز کی تھی؟ ہمیں تو دکان کی فکر ہے، ہمیں تو نوکری کی فکر ہے، ہمیں تو اپنے دوسرے مفادات کی فکر ہے۔ قسم اللہ کی نماز کی فکر کہاں ہے مسلمانوں میں؟ جتنے جلوسوں کی قیادتیں کرنے والے، چراغا کرنے والے، آپ کسی کو 5 وقت کا نمازی دیکھیں گے؟ دیکھیں گے نہیں۔ میں کیسے مان جاؤں گا؟ ان کو رسول اللہ کی رسالت کی خوشی ہے، ان کو تو محمد بن عبداللہ کی خوشی ہے، رسول اللہ کی خوشی کعبے کے رب کی قسم نہیں ہے۔ یہ محمد بن عبداللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ کو نہیں مانتے، رسول اللہ کو نہیں مانتے۔ احمد کو مانتے ہیں، رسول اللہ کو نہیں مانتے۔ محمد بن عبداللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ کو نہیں مانتے۔ رسول اللہ کی حیثیت ایک پرکار کی نہیں ہے ان کی نظر میں۔
تو ہم نے انشاءاللہ رسول اللہ کو ماننا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے۔ جو پیچھے چھوٹ گئی اللہ معاف کر دے گا، پکی سچی توبہ کر لو، کعبے کے رب کی قسم ساری زندگی کی معاف۔ آج کے بعد تحیہ کرو، ہمارے نبی نے زندگی میں ایک نماز نہیں چھوڑی، آج کے بعد میں نے بھی ایک نماز بھی نہیں چھوڑی۔ ہمارے نبی کبھی جماعت سے پیچھے نہیں رہے، میں نے بھی کبھی جماعت سے پیچھے نہیں رہنا۔ ہمارے نبی نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، کچھ ہو جائے میں نے انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولنا۔ ہمارے نبی نے کبھی کسی سے 1 روپیہ ٹیڑی پیسے کا رشوت نہیں لی، میں نے آج کے بعد کسی سے 1 ٹیڑی پیسہ رشوت کا تقاضا نہیں کرنا۔ میرے نبی نے آج کے بعد، میرے نبی نے زندگی میں کبھی کسی کو گالی نہیں دی، آج کے بعد میری زبان پر بھی پابندی، میں بھی انشاءاللہ کسی کو گالی کی زبان سے کسی سے بات نہیں کرنی۔ میرے نبی نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، انشاءاللہ میں نے بھی آج کے بعد کسی کی غیبت نہیں کرنی۔ میرے نبی نے پوری زندگی کعبے کے رب کی قسم کسی پر بہتان نہیں باندھا، آج کے بعد میں نے بھی کسی پر بہتان نہیں لگانا۔ میرے نبی نے پوری زندگی کسی زیادتی کرنے والے سے بدلہ نہیں لیا، سب کو معاف کر دیا۔ انشاءاللہ میرے نبی کی زندگی اسوہ حسنہ میرے لیے نمونہ ہے۔ آج کے بعد جو بھی میرے اوپر زیادتی کر دے گا میں معاف کر دینا، انشاءاللہ بدلہ نہیں لینا۔ میرے نبی نے اللہ کی قسم کبھی رشتہ داری نہیں توڑی، کبھی نہیں توڑی۔ جو توڑتا تھا اس کو بھی جوڑتے تھے، جو مجھ سے رشتہ داری توڑے گا میں جوڑوں گا انشاءاللہ اس کے ساتھ۔ وہ ناراض ہوگا میں ناراض ہونے نہیں دوں گا۔ یہ وعدہ کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر ذرا کر کے دکھائے نا وعدہ کا۔ آپ نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے، یا اللہ یہ سارے بندے تیرے گھر میں بیٹھ کر یا اللہ تیرے ساتھ وعدہ کر چکے ہیں باتوں پر، یا اللہ ان سب کو استقامت عطا فرما۔ یا اللہ توفیق تیرے ہاتھ میں ہے، یا اللہ تو سارے بندوں کو اس وعدے کو پورا کرنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔